بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو فرسٹ ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یمن کا شمار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یمن کو سن 2014 میں تب خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا جب شیعہ مسلم حوثی تحریک نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک ملک میں خانہ جنگی جاری ہے۔ اس خانہ جنگی کے شروع ہونے کے بعد سے حوثیوں کے خلاف سعودی قیادت میں ایک اتحاد بنا جس نے یمن پر ایک طویل عرصہ تک فضائی کارروائیاں کی۔ ان کارروائیوں کے باعث یمن میں نہ صرف مزید تباہی ہوئی بلکہ یہ ملک میں غربت کا باعث بھی بنی۔ ملک میں خانہ جنگی اور غربت کے باوجود حوثیوں نے گزشتہ سال نومبر سے بحری نقل و حمل میں خلل ڈالنے کی دھمکی دی اور اس معاملے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا۔ حوثیوں کی جانب سے مال بردار بحری جہازوں پر حملوں کے بعد اب برطانیہ اور امریکہ نے جوابی کارروائی کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یمن میں حوثی جنگجوؤں کے خلاف اس حالیہ کارروائی کے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حوثیوں کے پاس سمندری نقل و حرکت میں خلل ڈالنے کی زیادہ تر طاقت یا مدد اس علاقے کے جغرافیائی محل وقوع سے آتی ہے جس پر ان کا کنٹرول ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے 2014 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے دارالحکومت صنعا، ملک کے شمال اور بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں سمیت یمن کے بڑے حصوں پر قابض ہیں۔ اس سے انہیں ابنائے باب المندب پر اختیار حاصل ہو گیا جس سے یورپ کو ایشیا سے جوڑنے والا سب سے چھوٹا بحری راستہ ان کے ہتھیاروں کی حدود میں آتا ہے، یعنی وہ اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی مال بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی فوج کے سینٹرل کمانڈ کے مطابق یمن کے حوثیوں نے 19 نومبر 2023 سے اب تک جنوبی بحیرہ احمر اور خلیج عدن سے گزرنے والے مال بردار بحری جہازوں پر کم از کم 26 مختلف حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیل سے رابطہ رکھنے اس جانب جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں میں زیادہ تر ایسے بحری جہاز پر حملے کیے گئے ہیں جن کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حوثی ایسا مقبولیت بڑھانے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ غزہ کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کو بطور اتحادی ثبوت دیا جا رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حالیہ حملوں میں حوثیوں نے کروز میزائل، بیلسٹک میزائلوں، ڈرون اور بغیر عملے کے بحری جہازوں USV کا استعمال کیا ہے۔ اپنے ابتدائی حملوں میں حوثیوں نے چھوٹی کشتیوں یا ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے بحری جہازوں پر بھی سوار ہونے یا ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ حوثیوں نے جن UAVs یا نام نہاد کامیکاز ڈرونز کو ان علاقوں میں تعینات کیا وہ کثیف ڈرونز یا طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کی مخصوص وی شکل کی دم ہے۔ ابتدائی طور پر حوثیوں نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے درینہ تنازع میں استعمال کرنے کے لیے انہیں حاصل کیا تھا۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فرنٹیئر ایسٹ پالیسی کے مطابق حوثیوں کے پاس 80 سے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے جہاز شکن کروز میزائل موجود ہیں، جن میں سے سید اور سیجل میزائل بھی شامل ہیں۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے اینٹی شپ بیلسٹک میزائل 300 کلومیٹر تک دور کے اہداف کو بھی بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ کے مطابق ان میزائلوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہ طویل فاصلہ طے کرتے ہیں اور دوسرا یہ برق رفتاری سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان ڈرونز بحری جہازوں یا فورسز کو ہدف کے بر وقت نشانے کے لیے انٹیلیجنس معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمندری تاریخ دان نے بتایا کہ بیلسٹک اور کروز میزائل ڈرونز کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بڑے وار ہیڈ اور زیادہ تیزی سے حرکت کرنے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یک طرفہ ڈرون کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ سستے اور ایک ساتھ رکھنے میں آسان ہیں، لیکن ان کی بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ سست رفتار ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا ماننا ہے کہ USV جو غیر معمولی طور پر پریشان کن ہیں کیونکہ وہ پانی کی سطح پر بحری جہازوں سے ٹکرا جاتے ہیں، یعنی جہازوں سے ٹکرانے کے بعد وہ پانی میں جانے سے ڈوب جاتے ہیں۔ امریکی بحریہ کے مطابق شورش کے اس موجودہ ماحول میں حوثیوں نے پہلی بار 4 جنوری کو دھماکہ خیز مواد سے بھرے بغیر پائلٹ کے بحری جہاز کا استعمال کیا اور اس نے بین الاقوامی بحری گزرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل بریڈ کوپر نے اس حملے کو ایک نئی صلاحیت کے استعمال کے طور پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن USV یک طرفہ حملہ تشویش کا باعث ہے۔ تاہم سعودی حکومت کے مطابق حوثیوں نے جنوری 2017 میں سعودی فریگیٹ المدینہ پر حملے میں اور پھر مارچ 2020 میں یمن میں عدن جانے والے ایک تیل بردار بحری جہاز پر حملے کی ناکام کوشش میں USV کا استعمال کیا تھا۔ حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے اور انہوں نے خود کو مزاحمت کی علامت قرار دیا ہے، جس میں لبنان میں حزب اللہ، شام میں اسد حکومت، غزہ میں حماس اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایران کی حمایت یافتہ دیگر گروہ بھی شامل ہیں۔
फरवरी 2023 में बरतानवी हुकूमत ने कहा था उसने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ऐसे शवाहिद पेश किए हैं जो ईरानी रियासत और हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल सिस्टम की स्मगलिंग के दौरान बराह रास्त ताल्लुक की निशानदेही भी करते हैं। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि रॉयल नेवी के जहाज़ MH मॉन्ट्रोज़ ने 2022 के अवाइल में 2 मौक़ा पर ईरान की जनूब में बैनुल-अक़वामी पानियों में स्मगलरों की जानिब से चलाई जाने वाली स्पीड बोट से ईरानी हथियार जब्त किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले में ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले क्रूज़ मिसाइलों के इंजन और जासूसी की सरगर्मियों के लिए डिज़ाइन किया गया कमर्शियल क्वाडकॉप्टर ड्रोन शामिल हैं। अमेरिका, बरतानिया और एक दर्जन ममालिक हौसियों को खबरदार करते रहे हैं कि वो अपने हमले बंद कर दें और दिसंबर 2023 में जनूबी बहर अहमर और खलीज अदन में सलामती के मसाइल से निपटने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से एक कसीरुल कौमी फ़ोर्स को इकट्ठा किया। जुमेरात 11 जनवरी की रात को इस इत्तेहाद ने जवाबी हमला किया। अमेरिकी फ़ज़ाइया का कहना है कि अमेरिकी अफवाज ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड के ताउन से यमन में हौसी जंगजुओं के ज़ेर इस्तेमाल 16 मकामात पर 60 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों के बरसों के फ़िज़ाई हमले हौसियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।